خلافت کے ادوار میں ایک خلیفہ کی افواج مختلف محاذوں پر دشمن کے خلاف جنگ میں مصروف ہوتی تھی، جبکہ خلیفہ مرکز یا کسی مشکل محاذ پر رہ کر فوج کو ہدایات دیتا تھا اور میدان جنگ میں مسلم جرنیل اپنی سپاہ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ خلافت بنو امیہ میں کئی جرنیل تو ایسے بھی گزرے ہیں جن کی ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جہاد کرتے ہوئے گزری ہے۔ ان جرنیلوں نے اپنی بصیرت اور عقل و دانی سے کام لیتے ہوئے دشمن کو شکست فاش دے کر اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہی میں ایک جرنیل مسلمہ بن عبد المالک تھے، جنہیں سلیمان بن عبد المالک نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ مسلمہ بن عبد المالک کی جنگی فتوحات کی بات کریں تو انہوں نے 97 ہجری میں رزاخیہ کو فتح کر کے اپنی جنگی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ 98 ہجری میں ایک رومی سردار الکون نے سلیمان بن عبد المالک کی دربار خلافت میں حاضر ہو کر قسطنطنیہ کے فتح کرنے کی ترغیب دی تو خلیفہ وقت سلیمان بن عبد المالک نے اپنے بیٹے داؤد اور اپنے بھائی مسلمہ کو فوج دے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ مسلمہ اس فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ مسلمہ نے لشکریوں کو حکم دیا کہ آدھا کلو غلہ ہر شخص اپنے ہمراہ لیتا چلے اور لشکر گاہ میں جا کر جمع کرائے۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ غلہ جمع کیا گیا تو غلے کے انبار پہاڑوں کی طرح جمع ہو گئے۔ مسلمہ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر کے فوج کے لیے مٹی اور پتھر سے مکانات بنوا دیے اور میدانوں میں کھیتی کرنے کا حکم دے دیا۔ جب کھیتی پک کر تیار ہو گئی تو روزانہ کے خورد و نوش کے لیے غلہ فراہم کیا جاتا اور باقی غلے کے انبار محفوظ تھے۔ اہل قسطنطنیہ اس عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ محاصرہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے خفیہ پیغاموں کے ذریعے سے اسی رومی سردار الکون کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس بات کا لالچ دیا کہ اگر مسلمانوں کا محاصرہ اٹھوا دو اور ان کو یہاں سے رخصت کر دو تو ہم آدھا ملک تم کو دے دیں گے۔ الکون اس پر رضامند ہو گیا۔ اس نے مسلمہ کو مشورہ دیا کہ اگر تم اپنے غلے کے انباروں اور کھیتوں کو آگ لگا دو گے تو رومی لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب مسلمان سخت اور فیصلہ کن حملہ کرنے پر مستعد ہو گئے ہیں، لہٰذا امید ہے کہ وہ فوراً شہر آپ کے سپرد کر دیں اور بغیر لڑے آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ ہو سکے۔ مسلمہ رومی سردار کے اس چکمے میں آ گیا، چنانچہ مسلمہ نے غلے کے انباروں اور کھیتوں میں آگ لگوا دی۔ مسلمہ بن عبد المالک کے اس فعل کا اثر یہ ہوا کہ رومی بہت خوش ہوئے اور مقابلے پر دلیر ہو گئے۔ مسلمانوں کو غلے کی تکلیف ہونے لگی۔ ادھر الکون بے اپنے ہمراہیوں کے لشکر اسلام سے جدا ہو کر رومیوں میں جا ملا۔ سلیمان بن عبد الملک مسلمہ کو روانہ کرنے کے بعد خود مقام وابت پر مقیم تھا اور یہیں سے ہر قسم کی امداد مسلمہ کو پہنچاتا رہتا تھا۔ ادھر کھیتی اور غلہ کو جلا دیا گیا۔ ادھر موسم سرما کے آ جانے کی وجہ سے سلیمان سامان رسد وغیرہ کی امداد مسلمہ تک نہ پہنچا سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اسلام کو فاقے ہونے لگے اور بھوک کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہوئے، کیونکہ اب ارد گرد کے علاقے سے بھی غلہ حاصل نہ ہو سکا تھا۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر قسطنطنیہ کے سردار برجان نے ایک بڑی فوج کے ساتھ لشکر اسلام پر حملہ کیا۔ مسلمہ نے اس کا مقابلہ کر کے شکست دی، لیکن مسلم لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ مسلمہ بن عبد المالک اگر الکون کے چکمے میں نہ آتا تو قسطنطنیہ اسی دور میں فتح ہو جاتا، لیکن مسلمہ اپنوں کی سازش کا شکار ہو کر ناکام رہا۔ لیکن بعد میں اس نے جن ریاستوں پر بھی حملہ کیا تو کامیابی نے اس کے قدم چومے۔